خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تختی نمبر 11۔ ہم پڑھ چکے تھے اہل الکتابی تک، آج ہم آگے پڑھیں گے۔ میں پڑھوں گی، میرے بعد آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ عین زیر نون عین، دال زبر دا، عند، ذال زیر لام ذل، ذال ہے نرمی سے ادا کریں، ذل، عین زبر را عر، را ساکن سے پہلے زبر را پر، ذل عر، شین زیر شی، ذی العرش، عند ذی العرش، یا زبر میم یم، نون زبر نا، سنگل حرکت ہے، ایک زبر ہے، اس کو آدھی الف کے برابر کھینچے، زیادہ لمبا نہ کرے، نا نہیں پڑھنا اس کو، یمنا، عین پیش واو، یہاں مد اصلی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کھینچنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ عو، یمنعو، نون زبر لام نل، یمنعونل، میم زبر الف ما، زبر کے ساتھ الف، مد اصلی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ما، عین پیش واو عو، پیش کے ساتھ واو ساکن، مد اصلی، یمنعون الماعون، نون زبر نا، پھر پیچھے سے روان کریں، یمنعون الماعون۔ اب اگر ہم وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ یمنعون الماعون، واو زبر وا، ہ پیش ہو، وہو، واو زبر لام ول، وہول، غین زبر غو، وہول غو، ف پیش واو فو، مد اصلی، وَهُوَ الْغَفُورُ، را پیش لام رل، را پر، وَهُوَ الْغَفُورُ، غوین بھی پر ہوگا، را بھی پر ہوگا، وَهُوَ الْغَفُورُ، غوین کے اوپر سنگل حرکت ہے، فا پیش وفو، مد اصلی ہے، مد اصلی کو ایک الف کے برابر لمبا کھینچنا ہے، لیکن غوین کو بالکل لمبا نہیں کھینچنا، غافو نہیں پڑھنا، غو، غفو، وَهُوَ الْغَفُورُ، واو زبر وا، سنگل حرکت ہے، شارٹ رکھیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْو، اور ایک ایک حرف پڑھتے جانا ہے، پیچھے سے ملاتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اکٹھے نہیں سارے حرف پڑھ دینے۔ دال پیش واو دو،
وهو الغفور الودود. دال پیش دو. وهو الغفور الودود. روان کرتے ہیں. عند ذی العرش يمنعون الماعون وهو الغفور الودود. ٹھیک ہے جی، بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. سنگل زبر زیر پیش کا بھی خیال کرنا ہے، بالکل نہیں کھینچنا، شارٹ پڑھنا ہے. اور مد اصلی زبر کے ساتھ الف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، پیش کے ساتھ واو ساکن ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اور یا زیر کے ساتھ یا ساکن ایک الف کے برابر. ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کے سیکنڈ پارٹ کی طرف. حدیث تلاوت قرآن ناظرہ قرآن. ہم پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 15 تک پڑھ لیا تھا. آج ہم آیت نمبر 16 چونکہ تھوڑی سی لمبی ہے تو ہم ہاف پڑھیں گے، لیکن بہت اچھے سے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. مد اصلی اور سنگل حرکات میں ڈفرینس کلیئر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ پیش او. لام کھڑی زبر مد لا. اولا. حمزہ زیر ای. اولا ای. اچھا، اب آپ یہاں پر نوٹ کیجئے گا، ایک ہی لفظ کے اندر جب مد آتی ہے تو وہ بڑی مد ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سبب مدہ جو حمزہ ہے وہ ایک ہی لفظ کے اندر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس بڑی مد کو کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم 5 الف کے برابر لمبا کھینچتے ہیں، مد متصل. ٹھیک ہے جی. آپ ابھی ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ جو مد آپ کو سائز میں تھوڑی بڑی نظر آتی ہے اور ایک ہی لفظ کے اندر ہوتی ہے، اس کو ہم مد متصل کہتے ہیں اور اس کو 5 الف کے برابر لمبا کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو مد اس مد سے تھوڑی سائز میں چھوٹی ہوتی ہے، جیسے اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 14 میں ہم نے جہاں پہ پڑھا تھا قولو. ٹھیک ہے، یہ اس لفظ کے آخر میں آئی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں سبب مدہ انا یعنی کہ حمزہ زیر ای، یہ جو سبب مدہ حمزہ ہے وہ اگلے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے، قولو کے اندر حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب لیکن یہاں پہ اب اولئک کے اندر ہی حمزہ آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ مد بڑی ہے اور اس کو مد متصل کہیں گے 5 الف کے برابر. اور جو مد کسی لفظ کے آخر میں آ رہی ہوتی ہے اور اس میں سبب مدہ اگلے لفظ کے شروع میں ہوتا ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اور وہ چھوٹی مد ہوتی ہے، اس کو ہم کھینچیں گے بھی اس سے کم، یعنی کہ 3 الف کے برابر لمبا کھینچتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، چلیں آگے پڑھتے ہیں. کاف زبر لام کل. اولئکل. لام زبر لا. اولئکل. ذال زیر یا ذی. مد اصلی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو شارٹ نہیں کرنا. اور ذال کو ہم نرمی سے ادا کریں گے. اولئک الذی. نون زبر شین نش. اولئک الذینش. تا زبر تا. اب اس تا زبر تا کو بھی ہم پچھلے پورے الفاظ کے ساتھ ملائیں گے. اولئک الذین رو زبر رو. پچھلے الفاظ کے ساتھ ملائیں. اولئک الذین اشتروا. ذال زبر ذا. نون زبر نو. اولئک الذین اشتروا. ذال زبر ذا. نون زبر ذا. پچھلے الفاظ کے ساتھ ملائیں. اولئک الذین اشتروا. ذال زبر ذا.
الذین اشتروا، واو پیش ضاد ضاد کے مخرج کا آپ نے خیال کرنا ہے، پر بھی کرنا ہے، لیکن زبان کی سائیڈ یعنی کروٹ اوپر والی داڑھوں کی لیفٹ سائیڈ پہ اوپر والی داڑھوں کی یعنی پچھلے جو بڑے چبانے والے دانت ہوتے ہیں ان کی جڑوں سے ٹکرائے گی، ٹھیک ہے؟ واو پیش ضاد وز اولئک الذین اشتروا وز ضاد زبر سو اولئک الذین اشتروا وز لام کھڑی زبر لا اولئک الذین اشتروا الضلال لام زبر لا اولئک الذین اشتروا الضلال تا زبر تا اولئک الذین اشتروا الضلالة. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ اولئک یہاں تک ہم نے جوڑ توڑ ختم نہیں کیا، اس کو ملانا ہے الذین سے. اولئک الذین کیوں ملایا ہم نے؟ کیونکہ الذین کا لام جو ہے یہاں تشدید سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور جب بھی کوئی لفظ اس کے سٹارٹنگ میں تشدید یا جزم آ جائے تو وہ پچھلے پورے لفظ کو ملانا ہوتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اولئک الذین یہ پورا آپس میں مل گیا. اب الذین پہ بات ختم نہیں ہوگی، آگے ہے نون زبر شین نش، اب شین کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم الذین کو بھی اگلے پورے لفظ کے ساتھ ملائیں گے، اور پچھلا اولئک تو پہلے ہی ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تشدید کی وجہ سے اولئک الذین اشتروا، آگے پھر واو جڑ جائے گا ضاد کے ساتھ وہ ضلالۃ. تو اب یہ ہمارے پاس اولئک، آگے الذین کے بعد اشتروا اور پھر وہ ضلالۃ، یہ اب الضلالۃ یعنی کہ 4 لفظ ہم نے ساتھ جوڑنے ہیں، اور جوڑ توڑ میں بھی آپ نے مجھے اسی طرح سے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک حرف پڑھتے جائیں گے اور پچھلے حروف کے ساتھ الفاظ کے ساتھ ان کو جوڑتے جائیں گے آخر تک، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پڑھتے ہیں. با زیر لام بل، ہ پیش ہو بل ہو، دال کھڑی زبر دا بالہدا، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، ایک دفعہ روان پڑھ لیتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا. ٹھہر ٹھہر کے اسی طرح آہستہ آہستہ ایک ایک حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے پڑھیے جیسے میں پڑھ رہی ہوں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا. ٹھیک ہے جی، بہت اچھے سے، بہت اچھے، بہت ویل پریکٹسڈ لیسنز آپ نے سنانے ہیں، اور اس کے بعد اف پاسبل اپنی آڈیو کو خود ریکارڈ کر کے پہلے سنیں اور اپنی غلطیاں خود نکالیں. اسپیشلی آپ سب میں سے جو میجورٹی کی مسٹیکس اگر نکلتی ہیں تو زبر زیر پیش سنگل حرکات آپ ان کو لمبا کر دیتے ہو، مد اصلی بنا دیتے ہو، شارٹ نہیں رکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جہاں مد اصلی کرنی ہے زبر کے ساتھ الف یہ ساؤنڈ، ٹھیک ہے؟ پیش کے ساتھ واو ساکن او یہ ساؤنڈ بنتی ہے ایک الف کے برابر، اور زیر کے ساتھ یا ساکن ای، ٹھیک ہے؟ ایک الف کے برابر ہو گئی، لیکن سنگل حرکات، ٹھیک ہے؟ جیسے با زبر با، با زیر بی،
با پیش بو یہ سنگل ہے، ان کو بالکل شارٹ رکھنا ہے، اور با بو بی یہ مد اصلی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔